تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو یاد رکھو ہم پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ ہمارے گناہوں کے سبب سے۔ آج مسلمان کتنے گناہوں میں مبتلا ہیں، اللہ اکبر۔ کسی کا حال یہ ہے کہ ماں باپ کے دل کو تکلیف پہنچائے، ماں باپ کو اذیت دے اور کبھی اس کے ماتھے پہ شکن بھی نہ آئے۔ یاد رکھنا گناہوں میں یہ بہت بڑے گناہوں میں شامل ہوتا ہے، یہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، ماں باپ کا دل دکھانا، ماں باپ کے دل کو تکلیف پہنچانا۔ آج کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ماں باپ کو صدمے دیتے ہیں، ماں باپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ سن لو، کسی کی بھی بد دعا رائگاں نہیں جاتی، کسی کی بھی۔ اگر جانور بھی بد دعا دے تو جانور کی بد دعا بھی آج نہیں تو کل لگ کر رہتی ہے، لیکن سب سے پاورفل دنیا میں اگر کسی کی دعا اور بد دعا ہے تو اس کو ماں باپ کہتے ہیں۔ دنیا میں کسی کی دعا میں اتنی طاقت نہیں، نہ دعا میں اتنی طاقت ہے، نہ بد دعا میں اتنی طاقت ہے جتنی ماں باپ کی دعا اور بد دعا میں طاقت ہے۔ اس لیے ان کی دعا لیتے رہنا، ان کی بد دعا سے بچنا۔ ماں باپ کبھی زبان سے جلدی سے بد دعا نہیں دیتے، کیونکہ زبان پر انسان کا کنٹرول ہے، اور ماں باپ کو تو زبان سے بچوں کو بد دعا دینا بھی نہیں چاہیے، لیکن دل پر کسی کا کنٹرول نہیں ہوتا۔ جب دل دکھتا ہے تو دل سے آہ نکلتی ہے، اور آہ نکلتی ہے تو یہ آہ کئی بادشاہوں کو برباد کر کے ان کو فقیر بنا دیتی ہے، ان کو بھکاری بنا دیتی ہے۔ ایسے ہی جب دل سے دعا نکلتی ہے تو کئی بھکاری بادشاہ بن جاتے ہیں۔ آج میں اب چند گناہوں کا ذکر کروں گا اور بات اختتام کو پہنچے گی، لیکن تمام بھائیوں سے اور بہنوں سے میری گزارش ہے کہ دل کے کانوں سے سنیے۔ آج جو ہے ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہمارے مسائل حل ہو جائیں، ہماری بگڑی بن جائیں، تو کبھی ہم امام صاحب کے پاس جاتے ہیں، کبھی پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں، کبھی عالم صاحب کے پاس جاتے ہیں، کبھی عامل صاحب کے پاس جاتے ہیں، کبھی کسی بزرگ کے آستانے پہ جاتے ہیں تاکہ ہمارے مسائل حل ہو جائیں۔ لیکن اے کھڑکوانی والوں، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ بہت پاورفل دعا چاہتے ہیں تو آپ کسی اور کے پاس جائیں یا نہ جائیں یہ آپ کی مرضی ہے، آپ اپنے ماں باپ کے پاس جائیں، اس لیے کہ آپ کے ماں باپ کی دعا آپ کے حق میں اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ ماں باپ کی دعا کو نبی کی دعا کا درجہ دیا گیا ہے۔ ان کی دعا بھی تیر کی طرح جاتی ہے اور ان کی بد دعا بھی تیر کی طرح جاتی ہے۔ میں آج بہت دکھی دل کے ساتھ کہتا ہوں، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، جن حالات کو ہم دیکھ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے قیامت سر پہ کھڑی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی بتائی تھی، ان میں سے ایک نشانی یہ تھی کہ اولاد اپنے ماں باپ کو غلام بنا کر کے رکھیں گے، اولاد اپنے ماں باپ کو غلام بنا کر رکھیں گے۔ دیکھو وہ وقت آ گیا، آج جوان اولاد کے آگے ماں باپ کوئی فیصلہ نہیں لے پاتے ہیں، بلکہ ماں باپ ڈرتے ہیں کہ میرا بیٹا کیا کہے گا۔ گھر میں ماں باپ کو ڈرا ڈرا کر رکھنے والوں، میرے آقا نے فرمایا ماں باپ کو غلام بنا کے رکھا جائے گا، لیکن ایسی اولاد کبھی ترقی نہیں پا سکتی۔ اور فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لوگ اپنے دوستوں پر خوشی خوشی خرچہ کریں گے، لیکن اپنے ماں باپ پہ خرچہ کرنے کی بات آئے گی تو ان کے دل سکڑ جائیں گے، ان کے دل چھوٹے ہو جائیں گے۔ بولو یہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر چار دوست کسی جو ہے وہ کافی پینے کے لیے کہیں پر بیٹھے تو ہر آدمی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، یار کافی کا پیسہ میں دوں گا، کافی کا پیسہ میں دوں گا۔ اور اگر چار بیٹے ہیں اور باپ بیمار پڑا ہے تو کہتا ہے کہ ہاسپٹل کا پیسہ تو پے کر، ہاسپٹل کا پیسہ تو پے کر۔ دوستوں کی محفل میں پارٹیوں کا پیسہ پے کرنے کے لیے جھگڑا کرتے ہو، اور گھر میں ماں باپ بیمار پڑ جائیں تو ان کی دوا کا پیسہ دینے میں گھر میں جھگڑا کرتے ہو کہ تو دے گا کیا تیرا باپ نہیں، کیا تو دے گا تیرا باپ نہیں۔ سن لو، اللہ اکبر، بہترین اولاد وہ ہیں جو اپنے پیسوں کو اپنے ماں باپ پہ خرچ کرتے ہیں۔ اے میری قوم کے جوانوں، حج کرنے سے وہ ثواب نہیں ملتا، مسجدیں بنانے سے وہ ثواب نہیں ملتا، مدرسے بنانے سے وہ ثواب نہیں ملتا، جو ماں باپ پہ خرچہ کرنے پر اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ سب سے زیادہ ہمارے پیسوں کا اگر کوئی حقدار ہے کہ اس پہ خرچ
جائے تو وہ ہمارے ماں باپ ہیں. یہ جب تک زمین کے اوپر ہیں ان کی دعائیں لے لو, ان کی دعائیں چور اور ڈاکوؤں کو ولی بنا دیتی ہے, اور ان کی بددعا ولیوں کو ولایت کے مقام سے گرا دیا کرتی ہے. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, ایک بہت بڑا نام ہے, اللہ اکبر. علماء کے اندر صاحب تفسیر کشاف علامہ زمخشری, یہ تفسیر کشاف کے مصنف علامہ زمخشری, اگرچہ یہ عقیدے کے اعتبار سے بعد میں معتزلی ہو گئے تھے, لیکن بہت بڑے مفسر قرآن ہیں. ان کی علمی صلاحیتوں کا تذکرہ اہل سنت کی بڑی بڑی کتب میں موجود. بڑے بڑے اولیاء کے بچے ان کی تفسیر پڑھتے تھے. زمخشری بڑے مصنف, بڑے عالم. آخری عمر میں ان کا پیر کاٹنا پڑا تھا, اور وہ ایک پیر سے لنگڑے ہو گئے تھے. ایک پیر سے وہ لنگڑے ہو گئے تھے, پیر کاٹنا پڑا تھا. جب ان سے کسی نے پوچھا, آپ بڑے متقی پرہیزگار عالم, آپ کا پیر کٹ گیا, تو آپ کہتے تھے میری ماں کی بد دعا کا نتیجہ ہے. اللہ اکبر. یہ میری ماں کی بد دعا کا نتیجہ ہے. ماں باپ کی بد دعا لینے والوں, اتنا بڑا عالم کہہ رہا ہے کہ میری ماں کی بد دعا کا نتیجہ ہے. اب بد دعا کیوں ملی؟ ماں کو نہیں ستایا تھا. کہ کیسے بد دعا ملی ماں کی؟ آپ کے گھر میں تو بڑا اسلامی ماحول تھا, ماں نے کیوں بد دعا دی؟ تو علامہ زمخشری کہتے ہیں کہ ایک دن میرے بچپنے میں چڑیا سے کھیل رہا تھا. چڑیا کے پیر میں نے دھاگا باندھا تھا اور چڑیا سے کھیل رہا تھا. آج الگ الگ کھیل ہے, اس زمانے میں تو ایسے کوئی کھیل نہیں تھے, تو بچے چڑیا سے کھیلتے تھے, جانوروں سے کھیلتے تھے. تو علامہ زمخشری کہتے ہیں میں چڑیا سے کھیل رہا تھا, میں نے ڈورا باندھ کر چڑیا کو اڑایا. اب چڑیا اڑتی تو میں ڈورا پکڑ لیتا, کھینچتا, چڑیا نیچے آتی, پھر چھوڑتا, پھر وہ اڑتی, پھر کھینچتا. مجھے مزہ آ رہا تھا. میری ماں قریب میں کچھ کام کر رہی تھی, ایسے میں چڑیا وہ نکلی, اڑتے ہوئے اپنے گھونسلے میں چلی گئی. جب گھونسلے میں گئی تو اس نے گھونسلے کی جو لکڑیاں ہیں اس کو پکڑ کے بیٹھ گئی. میں بچہ تھا, کھینچتا رہا. میں نے کھینچا تو اس کی ٹانگ نکل آئی. اللہ اکبر. چڑیا کی ٹانگ نکل آئی. میں ٹانگ کو دیکھ کے گھبرایا تو ماں کی منہ سے نکلا, بیٹا جیسے تو نے اس کی ٹانگ توڑ دی, تیری ٹانگ بھی ٹوٹ جائے گی. ماں کی زبان سے نکل گئی. حالانکہ ماں کا دل نہیں دکھا, ماں کو ستایا نہیں انہوں نے. جیسے عام طور پہ نارمل باتیں ہوتی تھی, بس وہ بات ہو گئی. ہم کہتے ہیں نا, جیسے کوئی کتے کو ستائے تو جیسے تو اس کو ستا رہے تو ستایا جائے گا. کبھی ہم سمجھانے کے لیے بھی کہتے ہیں. تو ماں نے کہا تو نے اس پرندے کی ٹانگ توڑی, تیری ٹانگ بھی ٹوٹ جائے گی. زمخشری کہتے تھے یہ میری ماں کے منہ سے نکلے ہوئے جملوں کا اثر ہے کہ بڑھاپے میں میری ٹانگ ٹوٹ گئی, میرا پیر ٹوٹ گیا. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں آج کما کر لاتے ہیں, ماں باپ سے چھپاتے ہیں, کما کر لاتے ہیں, ماں باپ سے بچا کے رکھتے ہیں. میں سوچتا ہوں وہ کیسے دن تھے. جو اولاد اپنی ماں باپ کی نہ ہو وہ کائنات میں کسی کے ساتھ وفا نہیں کر سکتی. کائنات کا بدترین بے وفا انسان وہ ہے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ بے وفا کرے. میں کہتا ہوں وہ بوڑھے ماں باپ جنہوں نے اپنی جوانی میں کمایا ہمارے لیے, جمایا ہمارے لیے, ہم بیمار پڑے تو ڈاکٹروں کے پاس جا کر کے کہا ڈاکٹر میری پوری زندگی کی دولت اگر خرچہ کرنا پڑے تو میں خرچہ کر دوں گا, لیکن میرے بچے کو بچا لے. اور جب وہ ماں باپ بیمار پڑے تو ہم ان کو کہتے ہیں بس کرو, میں تم پہ کتنا خرچ کروں, کیا میری اولاد نہیں ہے کہ میں اپنی اولاد کا مستقبل نہ دیکھوں, سب کچھ تمہیں پہ خرچ کر دوں. ہائے اگر کل تیرے ماں باپ نے تیرے لیے ایسا سوچ لیا ہوتا تو تجھے کون بچاتا؟ سوچو تو صحیح, ماں باپ کے احسانات کو جو بھول جائے کیا وہ عزت کے ساتھ جیے گا؟ میرے
आका अलैहिस्सलाम ने तो यहां तक फरमाया जिसके माँ बाप उससे नाराज हो जाए अल्लाह उसके सजदे भी उसके मुंह पे मारता है, कुदरत उसके सजदे भी कबूल नहीं करती। इसलिए पहली नसीहत ये है आज की इस महफिल की कि जो बहुत सारे गुनाह कर रहे हो, चूंकि गुनाहों की वजह से मुसीबत आती है तो इस गुनाह से भी बचने की कोशिश करो। और आज से पहले अगर माँ बाप को सताया, माँ बाप को तकलीफ पहुंचाई, माँ बाप को उफ तक कहा, कुछ लोग तो माँ बाप को आंखें निकाल करके देखते हैं, कुछ लोग तो माँ बाप को गालियां भी देते हैं, कुछ लोग तो माँ बाप के साथ मुंह चलाते हैं। ऐ मेरी कौम के जवानों, तुम्हारे घर में तुम्हारी जन्नत रखी हुई है, तुम्हारे घर में अल्लाह की रहमत रखी हुई है, तुम्हारे घर में अल्लाह की खुशियां रखी हुई है। अगर खुदा को खुश करना है अपने माँ बाप को खुश करो, तुम्हारा खुदा तुमसे खुश हो जाएगा, अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा। क्या आपने ये नहीं सुना कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक सहाबी आकर कहते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तो दिखता नहीं, अल्लाह दिखता नहीं कि अल्लाह से बातें करें, लेकिन अल्लाह राजी है कि नाराज है हमें कैसे पता चलेगा, अल्लाह खुश है या नाराज है हमें कैसे पता चलेगा। मेरे करीम आका ने फरमाया घर जा और तेरे माँ बाप का चेहरा देख, अगर माँ बाप राजी है अल्लाह भी राजी है, माँ बाप नाराज है तो अल्लाह भी नाराज है। अल्लाह अकबर। ये है माँ बाप की रजा में अल्लाह की रजा, माँ बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी। इसलिए उन्हें खुश करते रहना, उनको राजी करते रहना। अल्लाह अकबर। फरमाया गया माँ बाप बैठे हो तो उनके सामने आप अपने कंधों को भी ऊंचा नहीं कर सकते। माँ बाप बैठे हो वो अगर वो कुछ बड़बड़ करें उनको उफ भी नहीं कर सकते। हाँ आप कहेंगे कि मेरे माँ बाप बड़बड़ करते रहते हैं, यकीनन बुढ़ापे में आदमी बड़बड़ाता रहता है, एक बात को 50 बार बोलता है, लेकिन याद रखना यही तो आजमाइश है। माँ बाप का बुढ़ापा तेरे लिए जन्नत भी है, माँ बाप का बुढ़ापा तेरे लिए जहन्नम भी है। मुझे याद आता है अगर माँ बाप एक से दूसरी बार सवाल करते तो बच्चों को, जवानों को गुस्सा आने लगता है। एक मर्तबा एक बूढ़े बाप ने अपने बेटे से कहा बेटा ये क्या है। बेटे ने जवाब दिया, फिर कहा बेटा ये, थोड़ी देर के बाद कहा ना ये है, समझ में नहीं आता। बूढ़े बाप की आंख में आंसू आ गए। फरमाया बेटा दूसरी बार पूछा तू नाराज हो गया। अल्लाह की कसम मुझे तेरे बचपने का एक वाकया याद आता है। एक मर्तबा अपने घर के दरवाजे पर कौवा आके बैठा था और तूने मुझसे कमोबेश 100 से ज्यादा बार पूछा था अब्बा ये क्या है। मैंने कहा था कौवा है। अब्बा ये क्या है। मैंने कहा था कौवा है। अब्बा ये क्या है। लेकिन हर बार जब मैं जवाब देता मेरा प्यार बढ़ता जाता और मैंने दूसरी बार पूछा और तू नाराज हो गया मेरे बेटे। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा करें, यकीनन है ऐसा कि हमारे और आपके बच्चे एक सवाल को कई मर्तबा नहीं करते, लेकिन क्या हमें कभी गुस्सा आता है। कैसे अजीब अजीब सवालात करते हैं ना बच्चे, लेकिन हमें गुस्सा नहीं आता। बच्चों के सवाल पर माँ बाप को गुस्सा नहीं आता, लेकिन माँ बाप के सवाल पर आजकल के नौजवान बच्चों को गुस्सा आता है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, अगर यही बात आपके समझ में आ गई तो मैं समझूंगा कि खड़कवानी आना मेरा कामयाब हो गया। याद रखना ऐ मेरी कौम के जवानों, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी जन्नत भी है और वो तुम्हारी जहन्नम भी है। लोग कहते हैं मौलाना मेरे माँ बाप हमेशा बीमार रहते हैं। मैं मुस्कुरा के कहता हूँ खुश नसीब है कि तेरे माँ बाप बीमार रहते हैं। लोग चौंक कर कहते हैं क्यों खुश नसीब हो कि वो बीमार रहते हैं। मैं कहता हूँ अगर वो बीमार रहते हैं तो तुझे खिदमत का मौका मिलता है और माँ बाप की खिदमत सबके मुकद्दर में नहीं आती। माँ बाप की खिदमत सबके नसीबे में नहीं आती। माँ बाप की खिदमत सबके मुकद्दर में नहीं आती। नादान माँ बाप की खिदमत इंसान को उवैसे करनी बनाती है। माँ बाप की खिदमत इंसान को अल्लाह का बरगजीदा बंदा बनाती है। इसलिए याद रखना अगर माँ बाप बीमार हो तो कभी दुख मत करना, माँ बाप बीमार हो कभी अफसोस मत करना, इसलिए कि बीमारी अल्लाह ने उनको दी लेकिन तेरे लिए जन्नत के रास्ते खोल दिए। याद रखना जब किसी बीमार के सराहने तुम खिदमत करते हो तो दिल से जो दुआएं निकलती है उसकी तासीरी
अलग है। और ये भी आपको बता दूं, किसी भी कामयाब इंसान की जिंदगी में छान करके देख लो, तहकीक करके देख लो, हर कामयाब इंसान के पीछे माँ की दुआ का असर नजर आता है। आप पढ़ो किसी भी इंसान की जिंदगी देखो, अगर आप पहले नंबर पे देखें, हालांकि अल्लाह के रसूल को किसी की दुआ की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं अपने नबी की जिंदगी को देखता हूं तो मैं देखता हूं कि उनकी माँ उनके लिए दुआ कैसे कर रही। हालांकि मेरे नबी को किसी की दुआ की जरूरत, क्योंकि वो तो वजह तखलीक कायनात, उनकी वजह से सब है, बल्कि उनके माँ बाप भी उनकी वजह से पैदा हुए। ये मेरे नबी की शान है। लेकिन आप देखें कि मेरे नबी की अम्मी ने उनके लिए कितनी दुआएं की। जब इमाम कुस्तलानी लिखते हैं, उसका मफ़हूम है, कोई मुझे उस पर लंबी नहीं करना,